ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے نون لیگ چھوڑی کیوں ہے؟ سوشل میڈیا میں اکثر یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے 5 سال گزارنے کے بعد استعفیٰ کیوں دیا؟ اس سے پہلے پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آفر آئی ہے ابھی تک آپ کو پارٹی جوائن کرنے کے لیے؟ اگر شاہ صاحب آپ کو کہے کہ میرے فیور میں بیٹھ جائے تو حلقہ نمبر 3 میں 3-4 بڑے مضبوط امیدوار ہیں، آپ کے ساتھ بھی شفیق خان صاحب ہیں، اس کے بعد شاہد گلگتی ہے، شاہ صاحب خود تھے، آفتاب حیدر ہے، تو آپ آزاد لڑیں گے، آپ کا جو نون لیگ کا ووٹ تھا وہ ووٹ بینک نیچے تو نہیں آئے گا یا وہی پرانا والا ووٹ بینک؟ دنیور میں جو واٹر سپلائی کا جو آپ نے پروجیکٹ دیا ہے اس سے پہلے آفتاب حیدر صاحب کا آپ نے ایک کلپ سنا ہوگا، کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے میں نے دیا ہے دنیور کو واٹر سپلائی، تو کیا واقعی واٹر سپلائی آپ سے پہلے اس نے دیا ہے دنیور کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو واٹر سپلائی کا کام ہے یہ تو دنیور سٹی میں ہے نا، تو اس کے علاوہ جلال آباد، بگروٹ ہو گیا، حرام اتنا بڑا حلقہ ہے، ان علاقوں میں بھی آپ نے کوئی واٹر سپلائی کا کام کروایا؟ ڈاکٹر صاحب آپ وزیر تعمیرات بھی تھے، تو اسی ٹوریزم کے حوالے سے مطلب آپ نے کوئی اپنے دور میں کچھ کام کروایا تھا؟ جیسے دور دراز علاقے ہیں ان کے اوپر آج کل صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہے گلگت بلتستان کو، تو آپ کے 5 سالہ دور میں نون لیگ کے 5 سال آپ نون لیگ میں رہے ہیں، تو اس میں ایسی کون سی رکاوٹ تھی کہ آپ کیوں نہیں بنا سکے گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی پی ایکسپریس نیوز، میں ہوں کاوش مہدی۔ ناظرین، گلگت بلتستان الیکشن 2020 کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آج ہمارے درمیان موجود ہے ڈاکٹر اقبال صاحب، سابق وزیر تعمیرات بھی رہ چکے ہیں، حلقہ نمبر 3 گلگت سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے نون لیگ چھوڑی کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اختلافات تھے آئینی حقوق کے اوپر، اور پارٹی کے اندر مجھے کوئی پذیرائی نہیں ملتی تھی۔ میں جب بھی آئینی حقوق کے اوپر بات کرتا تھا، بلکہ میری ریزسٹنس اندر سے، پارٹی کے اندر سے مخالفت ہوتی تھی، اور میں نے تقریباً 3-4 سال اس طرح سے گزار دیے۔ پہلا سال تو خیر ہمیں خود سمجھ نہیں آئی، جب تھوڑی سی ہم سے سٹیبل ہو گئے، اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ دیکھو ہمیں لوگوں نے ووٹ کیوں دیا ہے؟ ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں، اور ہمارا جو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا اس وقت وہ آئینی حقوق کا تھا۔ تو جب میں آئینی حقوق کے اوپر بات کرتا تھا تو وہ اندر سے مخالفت ہوتی تھی، اور کوئی بھی میرے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور یہ آخری دم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی سوچا، دیکھیں ایک پارٹی کے اندر ایک ہی آدمی صدر بنتا ہے، پھر وزیر اعلیٰ بنتا ہے، پھر صدر بنتا ہے، پھر وزیر اعلیٰ بنتا ہے، پھر صدر بنتا ہے، پھر وزیر اعلیٰ بنتا ہے، جبکہ دوسری پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، دوسری تحریک انصاف ہے، ان کے اندر کبھی بلتستان سے، کبھی گلگت سے، کبھی گزر سے کوئی بھی صدر بن سکتا ہے، کسی کو بھی موقع مل سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کوئی مواقع نہیں ہے۔ تو میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بھی کسی سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اپنا ایک الگ سے راستہ بنانا چاہیے، کسی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں اپنے آپ کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ میں کسی کے ساتھ اندر بیٹھ کے خواہ مخواہ الجھتا رہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنا راستہ الگ کر کے، بے شک یہ مشکل راستہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو اپارچونیٹیز بھی زیادہ ملتی ہیں اور اللہ پھر مدد کر لیتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور میں یہ راستہ الگ کر کے جو ہے نا اپنے وہ الیکشن کے حوالے سے میں ان کے ساتھ اپنا اس سے الگ ہو کے میں نے کام کیا۔ سوشل میڈیا میں اکثر یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے 5 سال گزارنے کے بعد استعفیٰ کیوں دیا؟ اس سے پہلے 5 سال اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں بتا نہیں سکتا ہوں، میڈیا کے اوپر نہیں بتا سکتا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر نہیں بتا سکتا ہوں، کیونکہ اس سے علاقے میں ایک بے چینی اور نفرت کی جیسی فضا پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں ان چیزوں کو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کروں۔ جو گزر گئے ہیں، وہ گزر گئی ہیں، ان کو بار بار ہم ریپیٹ کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس سے علاقے میں نقصان ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا بتایا ہے
اختلافات کے حوالے سے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ میں بتانے کے لیے میں اس میں نہیں ہوں، خواہش میری نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے دیکھنا چاہیے، بے شک نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، کوئی بھی ہے علاقے میں خدمت کے لیے آئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے منشور لے کے آ جائیں، اور لوگ جس کو ووٹ دے دیں گے وہی کل حکومت بنائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اس میں علاقے میں بہتری آ جائے گی۔ ہم بجائے کہ ہم اختلافات کو ہوا دے کے اور ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کر کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنے کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ہمیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی میرا جو ہے نا یہ پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آفر آئی ہے ابھی تک آپ کو پارٹی جوائن کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے آفر آئی تھی، لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ اس وقت ہمارے شاہ صاحب تھے، صدر تھے، پی ٹی آئی کے صدر تھے، وہ بیمار ہیں بدقسمتی سے، اور میرے بہت ہی محترم، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ شاہ صاحب جیسا آدمی بہت کم پیدا ہوتا ہے گلگت بلتستان میں، وہ واحد پولیٹیشین ہے جس کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور وہ 2 دفعہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، ایک دفعہ وہ جیت گیا ہے، ایک دفعہ میں جیت گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ پاک صاف آدمی ہے اور بکنے والا آدمی نہیں ہے اور اصولی آدمی ہے۔ اس وقت وہ بیمار ہے، اس لیے میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، اگر کسی اور وقت پہ آپ مجھے آفر کرتے تو شاید میں شامل بھی ہو جاتا، لیکن اس وقت وہ خود اسپتال میں بیمار۔ اگر شاہ صاحب آپ کو کہے کہ میرے فیور میں بیٹھ جائے تو؟ شاہ صاحب دیکھیں، اس بیٹھنے کی بات پہلے ہوئی تھی، شاہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی، وہ میں آپ کو اتنی تفصیل سے نہیں بتا سکتا ہوں، کہ انہوں نے میرے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بات کی تھی، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا، شاہ صاحب میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن یہ کہ دیکھیں میرا امتحان ہے، یہ 5 سال میں نے محنت کی ہے، ایک طالب علم کو اگر آپ سال بھر وہ پڑھائی کرتا ہے، آخر میں کہیں گے امتحان نہیں دے دو، تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ میں 5 سال میں نے محنت کی ہے، اب یہ میرا امتحان کا موقع ہے، اور یہ جو ایکسپیرینس مجھے ہوتا ہے الیکشن کے دوران، یہ زندگی میں کسی اور موقع پہ نہیں ہوتا ہے، اس میں اندر کا انسان باہر نکلتا ہے ہر انسان کا، تو مجھے بہت زیادہ وہ تجربہ ہوتا ہے کہ کون میرے ساتھ تھا، کون میرے ساتھ نہیں تھا، تو اس لیے میں نے شاہ صاحب سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ میں الیکشن لڑوں گا، بے شک آپ بھی لڑیں، اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کے گلے میں ہار ڈالوں گا، اور یہ ہے کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ ہے ناراضگی ہے، نہ پہلے بھی ہم لڑتے رہے ہیں، لیکن اچھے دوست ہیں اور آپس میں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ اتنی حد تک ہماری بات ہوئی تھی، اس سے زیادہ ہماری آپس میں کوئی ایسی الیکشن کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ حلقہ نمبر 3 میں 3-4 بڑے مضبوط امیدوار ہیں، آپ کے ساتھ بھی شفیق خان صاحب ہیں، اس کے بعد شاہد گلگتی ہے، شاہ صاحب خود تھے، آفتاب حیدر ہے، تو آپ آزاد لڑیں گے، آپ کا جو نون لیگ کا ووٹ تھا وہ ووٹ بینک نیچے تو نہیں آئے گا، یا وہی پرانا والا ووٹ بینک؟ تھوڑا بہت اوپر نیچے تو ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ میں جو ہے نا میں ایسے ان ریئلسٹک کیلکولیشنس نہیں کرتا ہوں، مشکلات تو میرے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، شاہ صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ بھی ایک اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، وہاں پہ ان کی اچھی پوزیشن ہے، ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہوگا اور شاہ صاحب کے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا، اور میرا جو حلقہ ہے جہاں پہ مجھے سب سے زیادہ ووٹ ملتا ہے، دنیور ہے، سلطان آباد ہے، محمد آباد ہے، وہاں پہ میری پوزیشن اب بھی اچھی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، باقی بگروٹ سے بھی مجھے ووٹ ملتا ہے، حرام مجھ سے بھی، جلال آباد سے بھی، اوشکنداز سے بھی، ہر جگہ سے ووٹ ملتا ہے، تو مقابلہ تو ہوگا۔ اسی طرح اپنے آفتاب حیدر صاحب ہے، ان کا بھی اپنا ووٹ بینک ہے، شفیق خان کا بھی ووٹ بینک ہے، میں کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا ووٹ بینک ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے، 100% امید ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ اس دفعہ میں ایک تاریخی فتح حاصل کروں گا، اور یہ فتح پھر پوری دنیا دیکھے گی، یہ آپ کو بعد میں الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے۔ دنیور میں جو واٹر سپلائی کا جو آپ نے پروجیکٹ دیا ہے، اس سے پہلے آفتاب حیدر صاحب کا آپ نے ایک کلپ سنا ہوگا، کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے میں نے دیا ہے دنیور کو واٹر سپلائی، تو کیا واقعی واٹر سپلائی آپ سے پہلے اس نے دیا ہے دنیور کے لیے؟ اب میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آفتاب حیدر صاحب، لیکن یہ ہے کہ یہ جو واٹر سپلائی ہے اس کے لیے مجھے 30 کروڑ روپے ملے تھے، یہ 30 کروڑ روپے صرف مجھے نہیں ملے تھے، کونو داس کو بھی ملے تھے، اسی طرح بسین کو 30 کروڑ ملے تھے، جگلوٹ کو
30 करोड़ मिले थे, गाकूच को 40 करोड़ मिले थे। जहाँ जहाँ पानी का मसला था वहाँ 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए मिले थे। मैंने क्या किया, अब ये देखना है। देखिए, आप बाकी लोगों से आप कंपेयर करें, बाकी मेंबरों से आप कंपेयर करें। उन्होंने तो खैर ठेके दे दिए, जो करना था वो कर लिया, जहाँ पे कमीशन लेना था या जो भी करना था। मैंने क्या किया, मैंने 30 करोड़ पे मैंने जब देखा कि इससे पूरा इलाका दनियोर, सुल्तानाबाद, मोहम्मदाबाद सबको पानी देना था और सब गंदा पानी पीते थे। मैंने जब इसके ऊपर सोचा तो ये मुमकिन नहीं था 30 करोड़ से इस पूरे इलाके को देना। मैंने वासिफ को इन्वॉल्व किया। वासिफ एक इदारा है आगा खान नेटवर्क का। वो क्या करते हैं, वो लोगों की कमेटियाँ बनाते हैं, बना के इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। गवर्नमेंट एक हिस्सा देती है, बाकी एक हिस्सा जो है वो लोग काम करते हैं। वो क्यों किया मैंने, वो इसलिए किया, मैंने जब देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पानी का मसला है वो क्या है, सबसे बड़ा मसला इल्लीगल कनेक्शन से। आप गिलगित में जाएं, लोग चुप करके सुराख करके लाइन लगाते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते, लड़ाई होती है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि इसको आप मॉनिटर कर सकें। तो मैंने ये सोचा कि एक आदमी अपने घर तक खुदाई भी खुद करता है, उसके ऊपर 3000 या 8000 रुपये भी खर्च करता है, तो उस लाइन की हिफाजत भी खुद करेगा। तो आज हम किसी के घर में आधा इंच पानी देते हैं तो वो 20 साल बाद भी वो आधा इंच पानी उसके घर में मिलेगा, क्योंकि उसके लाइन के ऊपर कोई दूसरा लाइन नहीं लगा सकेगा। इसलिए मैंने ऑनरशिप दिलाने के लिए इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाल दिया। और गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट के थ्रू करते तो कम से कम 1 अरब रुपए से ये कंप्लीट होना था, लेकिन इसको हमने सिर्फ 30 करोड़ रुपए में इसके वासिफ के ज़रिए से, और वो भी 16 किलोमीटर से हमने दनियोर नाले से चश्मे का बेहतरीन पानी है, गिलगित बल्तिस्तान का बेहतरीन पानी, हाजमे के लिए, आपके ये किडनी के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पानी पी के उनकी जो है ना वो गुर्दे फेल हो गए थे, वो ठीक हो गए। इस तरह का बेहतरीन पानी हमने वहाँ से अभी तकरीबन तकमील के मराहिल में अगले हफ्ते इंशाल्लाह पानी घरों में पहुँच जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए, ये इलेक्शन के लिए नहीं है कि लोग मुझे वोट दे देंगे, इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि लोग दुआ करेंगे। जब वो लोग साफ़ पानी पिएंगे, उनके घरों से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और ये मैंने इस सारे प्रोसेस के अंदर मेरे ऊपर इल्ज़ामात भी लगे, लोग अदालतों में गए। 2 साल से मैं खुद पेशियाँ भुगत रहा हूँ इसके ऊपर कि उन्होंने कहा कि ये पैसे हमसे क्यों लेते हैं। भाई, पैसे हम इसलिए लेते हैं कि आपको हमने ऑनरशिप दिलाना है, इस प्रोजेक्ट को हमने वो न सिर्फ कंप्लीट करना है, बल्कि इसको हमने लॉन्ग टर्म में इसकी मेंटेनेंस करनी है, और इसको हमने सक्सेसफुली इसको चलाना है, आगे चलाना है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब पैसा खर्च करेंगे तो ऑनरशिप आएगी, पैसा खर्च नहीं करेंगे तो ऑनरशिप कैसे आएगी। तो ये हमने पानी के ऊपर किया है। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे, जब घरों में पानी आएगा तो लोग पिएंगे, इस इलाके से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो ये पाकिस्तान का वाहिद, मैं समझता हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इतने बड़े एरिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट वासिफ वालों ने 400 देहातों में किया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं किया है। और पूरे पाकिस्तान में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती है कि इतने बड़े इलाके में, अभी आप वहाँ पे जाएं तो बहुत बड़े लेवल पर 400 किलोमीटर पाइप बिछा रहे हैं लोग, खुद खुदाई करके 400 किलोमीटर पाइप वासिफ वालों ने लाके लोगों को दे दिया है। 16 किलोमीटर से हमने पानी लाया है, लाके अभी दनियोर टच किया है पानी ने। और वो हमने ऐसा, जब मैं आखिरी दफ़ा गया तो मैं ख़ुद खुश हो गया कि इन्होंने जैसे काम किया है। एक रुपया हमारा उसमें ज़ाया नहीं हुआ है, 1 रुपया भी कोई ज़ाया नहीं हुआ है, क्योंकि ये NGO है, ठेकेदार तो है नहीं। जैसे दूसरे मेंबरों ने दिया, अपने वो ले जा के ठेकेदारों को दिया, इस तरह मैंने नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए कि मेरा ईमान था कि मैं समझता था कि पीने का साफ़ पानी जो है ये इंसान का बुनियादी हक़ है। और मैं अपने आप से सवाल करता था, जब मैं 2015 के इलेक्शन में आया तो मैं जिस घर में भी जाता था लोग कहते थे कि यार हमें पानी चाहिए। और पानी कौन सा, वो जो नलके का पानी जिसके अंदर ई कोलाई थे, वो साफ़ भी नहीं था, वो कहते थे वो भी उनको अवेलेबल नहीं था। तो मैं रात को बैठ के सोचता था, मैं कहता था कि यार किस दुनिया में हम रहते हैं कि इस दौर में भी हम किसी को हम पीने का साफ़ पानी तक मुहैया नहीं कर सकते हैं। तो
یہ گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ تو اس لیے میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں میں نے کس طرح کام کیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ وہ آخری مراحل میں اور تکمیل ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ پانی ہے، لوگ پانی پئیں گے گھروں میں، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کسی کو دعا کریں گے. چلو آفتاب حیدر نے کیا ہو. میں نے ایک دفعہ یہ کہا، میں بگروٹ میں گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو روڈ آپ نے بنوایا ہے آفتاب حیدر کہتا. میں نے کہا ایسا کرو، آپ لوگ میرا بھی نام نہیں لے لو، آفتاب کا بھی نام نہیں لے لو، نہ شفیع خان کا نام لے لو. آپ ایسا کرو کہ سب لوگ مل کے کہو کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اللہ اس کے لیے اچھا کرے، دعا کرو. اگر اس نے کیا تو اس کو دعا لگ جائے گا، میں نے کیا تو مجھے لگ جائے گا. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں کسی کے پیچھے پڑ کے ان چیزوں کے اوپر کہ میں نے کیا ہے اس نے کیا، ان چیزوں کے اوپر میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں. صرف دعا کرو. بے شک مجھے ووٹ بھی نہیں دے دو لیکن دعا کرو. تو یہاں پر بھی یہ ہے، اگر پانی آفتاب حیدر نے لایا تو اس کو دعا لگ جائے گی، لوگ دعا کریں گے. اگر میں نے کیا تو میرے لیے دعا لگ جائے گی، کہیں کیونکہ اس سے آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے، آپ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ آپ کو جو ہے نا اس دنیا میں بھی آپ کو اجر دے دیتا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے لوگوں کی دعا لینا. ڈاکٹر صاحب یہ جو واٹر سپلائی کا کام ہے یہ تو دنیور سٹی میں ہے نا، تو اس کے علاوہ جلال آباد، بگروٹ ہو گیا، حرام اتنا بڑا حلقہ ہے، ان علاقوں میں بھی آپ نے کوئی واٹر سپلائی کا کام کروایا؟ اوشک انداز میں پہلے سے چل رہا ہے. جلال آباد کے لیے اس دفعہ اے ڈی پی میں، پچھلے اے ڈی پی میں واٹر سپلائی کی اسکیم آ گئی ہے. بات یہ باقی جو چھوٹے گاؤں ہیں وہاں آلریڈی واصف نے کیا ہے، بگروٹ کے اندر کیا ہے، آپ کے رحیم آباد میں، دوسرے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ آلریڈی واصف نے کام کیا ہوا ہے. جو بڑے علاقے ہیں یہ ہیں، آپ کا جلال آباد رہتا تھا، جلال آباد میں وہاں پہ وہ اے ڈی پی میں آ گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی 1-2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اوشک انداز میں واصف کے تھرو ایک حصے کو پانی ملا ہے، باقی کچھ رہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. دنیور رہتا تھا، دنیور کیونکہ بہت بڑا ایریا تھا، یہاں پہ بڑا مشکل تھا ان کو پانی دینا حکومت کی طرف سے. تو اس لیے میں نے ان کو واصف کے ذریعے سے ایک اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ کام کروایا ہے. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو جہاں جہاں کمی رہتی ہے اس کو بھی ہم پورا کریں گے، نہ صرف واٹر سپلائی کے اندر بلکہ میں نے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایجوکیشن کے اندر بہت کام کیا ہے. فیمیل ایجوکیشن کے اندر سلطان آباد میں گرلز کالج بنوایا، دنیور میں گرلز کالج بنوایا، اوشک انداز میں گرلز کالج، دتوچ بگروٹ میں گرلز کالج بنوایا، حرامش میں گرلز کالج بنوایا. کیوں بنوایا؟ اس لیے بنوایا، دیکھیں میں جب 1994 میں پہلی دفعہ ممبر بنا تو میرے پاس ایک جرمن خاتون آ گئی دتوچ بگروٹ سے. اس نے کہا کہ میں وہاں پہ ریسرچ کرتی ہوں، وہاں پہ میں بچیوں کو پڑھاتی ہوں اپنے کے ٹیچر رکھ کے. تو مجھے کہنے لگے وہاں اسکول بنواؤ. تو میں نے کہا اس وقت ہمارے مرحوم کریم خان صاحب ڈیوٹی ڈائریکٹر تھے، ان کے ساتھ گیا. وہاں گئے تو بارش ہو رہی تھی، اندر ایک مویشی خانے میں 5-10 بچیاں بیٹھ کے وہ پڑھائی کی. مجھے بڑا احساس ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا کہ اس حالت میں بچیاں جو ہے نا وہ ان کے لیے میں نے اسکول بنوایا. اب بھی جب میں 2015 میں ممبر بن گیا تو میں نے کالج بنوایا وہاں دتوچ بگروٹ میں. جب میں وہاں گیا افتتاح کے لیے، لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ مونیکا جو 20-30 سال پہلے یہاں ہوتی تھی، اس وقت سے ابھی تک 12 ٹیچرز کو وہ تنخواہ بیچتی ہے جرمنی سے. تو مجھے بڑا احساس ہوا. میں نے کہا دیکھو ایک ایسی خاتون جس کا یہاں نہ کوئی اسٹیک ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اس نے الیکشن لڑنا ہے، وہاں سے اتنے سالوں سے 12 ٹیچرز کو تنخواہ بیچتی ہے ہر مہینے. میں نے اس کالج کا نام مونیکا گرلز کالج رکھا. وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ خواتین کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح سلطان آباد میں جو کالج بنوایا اس کا نام میں نے رت فاو رکھا ہے. رت فاو کون تھی؟ رت فاو ایک جرمن خاتون تھی جو ڈاؤ میڈیکل کالج میں پاکستان بننے سے پہلے آئی تھی. جب پاکستان بن گیا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ یہاں کوڑ کی جو لیپروسی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بیماری بہت زیادہ تھی. اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی کو لیپروسی لگ جاتی تھی تو کسی بیابان جگہ میں لے جا کے ادھر کھانا دیتے تھے، اس کو ابنڈن کرتے تھے، وہ وہاں کٹ کے مر جاتے. تو وہ خاتون مجھے 1996 میں ملی تھی گلگت میں جب میں ممبر تھا، رت فاو. میں نے پوچھا تم کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تانگیر میں ایک جگہ ہے وہاں کوٹ کے بیمار ہیں، لیپروسی کے مریض ہیں، ان کو دوائی کھلانے کے لیے آئے. میں نے کہا تو وہاں سے تم ادھر آئی ہو دوائی کھلانے کے لیے کراچی سے؟
اس نے کہا کہ میں خود جاتی ہوں مریض کے سامنے، خود پہلے دوائی کھاتی ہوں تاکہ ان کو یقین ہو کہ اس کے اندر کوئی زہر نہیں ہے، کوئی غلط، خود کھاتی ہوں، اس کے بعد پھر مریضوں کو کھلاتی ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ اس نے پورے پاکستان سے اس لیپروسی کو ختم کیا۔ اس رود فاؤ نے، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو میں نے اس کالج کا نام رود فاؤ رکھا ہے تاکہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کو احساس ہو کہ ایک جرمن خاتون آ کے یہاں پہ یہ کام کر سکتی ہے، تو ہماری خواتین کیوں نہیں کر سکتی۔ بالکل، اس لیے میں نے پورے علاقے میں خواتین کی تعلیم پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی میں گیا ہوں، آپ کی کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں جہاں خواتین پڑھی لکھی ہیں، مردوں کے برابر ان کو حقوق ہیں، وہ علاقہ ترقی کرتا ہے، وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ جہاں پہ آپ خواتین کو حقوق نہیں دے دیں گے، ان کو مردوں کے برابر نہیں لائیں گے، آپ جو کچھ بھی کریں، وہ علاقہ، وہ قوم، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ میرا تجربہ ہے پوری دنیا میں گھوم کے۔ اس لیے میں نے اپنے حلقے میں سب سے زیادہ خواتین کی تعلیم پہ زور دیا ہے اور اس کے اوپر کام کیا ہے، اور یہ کالجز جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر کے اس وقت سارے کے سارے کمپلیٹ ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے اور بھی کام کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا جو سب سے جو بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایسے کام ہو جس سے پورے علاقے کے اندر امپیکٹ ہو، گلگت بلتستان لیول پر ٹوریزم کے اندر ہمارے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹوریزم، جیسے میں ملیشیا میں 15 سال ملیشیا میں رہا ہوں، وہاں اسٹڈی کیا ملیشیا میں نے ٹوریزم کو فلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ ٹورسٹ کو، فارن ٹورسٹ کو، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا، وہ مسلمان ملک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ترکی جو ہے وہ مسلمان ملک ہے، میں نے ان کا دیکھا ہے وہاں پہ جا کے، ٹورزم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ٹورسٹ جو بھی کیونکہ ٹورسٹ کوئی بھی آتا ہے تو وہ پیس آف مائنڈ کی خاطر آتا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ کرو، یہ لباس پہ، وہ نہیں آتا ہے، بالکل، وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے ٹورسٹ کو فل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہماری بیک بون ہے۔ اس سے نہ صرف ہم گلگت بلتستان کو، پورے پاکستان کو ٹورزم سے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ملیشیا اس وقت دنیا کا اسلامی ممالک کا پہلا اسلامی ملک ہے جو ڈیولپ نیشن، جو ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو رہا ہے 2020 کے اینڈ میں، اور $40 بلین ٹورزم سے کماتا ہے ہر سال، صرف اور صرف ٹورزم سے۔ کیا ہم نہیں کما سکتے؟ اس سے زیادہ خوبصورت سپاٹس ہمارے پاس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وزیر تعمیرات بھی تھے، تو اسی ٹوریزم کے حوالے سے مطلب آپ نے کوئی اپنے دور میں کچھ کام کروایا تھا، جیسے دور دراز علاقے ہیں ان ٹوریزم کے اوپر؟ سب سے پہلے تو میں نے دیکھے آپ کے کوٹوال، آپ نے نام سنا ہوگا، بالکل حرم، اس میں 22 کروڑ کا روڈ بن رہا ہے، 22 کروڑ، وہ میرے دور میں شروع ہوا ہے، اگرچہ اس کے اوپر کام بہت سلو ہے۔ وہ ٹھیکیدار ایسا ملا ہے کہ وہ ایک ٹھیکیدار نے لے کے اس نے دوسرے کو بیچ دیا، اور وہ 2 سال سے تقریباً 2 کلومیٹر بھی اس نے روڈ نہیں بنایا ہے، جس کی وجہ سے الٹا میری بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ لیکن وہ ہے پروجیکٹ 22 کروڑ کا، صرف اسی لیے رکھا ہے کہ وہاں پر ٹوریزم ڈیولپ۔ کوٹوال گلگت بلتستان کی سب سے خوبصورت جگہ ہے، وہاں میں نے دیکھا ہے، وہاں جھیل ہے، گلیشیئر ہے، جنگل ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ جب وہاں روڈ بنے گا، لوگ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی خوبصورت، اور پورا علاقہ اس سے ڈیولپ ہو جائے گا، وہاں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ہمارے پاس آ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری سے بہتر یہ ہے کہ آپ ٹوریزم کو ڈیولپ کریں، جس میں آپ کو ہزاروں نوکریاں مل سکیں۔ اسی طرح دنیور نالے کے اندر اس وقت روڈ بن رہا ہے، راکا پوشی کا بیس ہے وہاں پہ آذر جمشید کا پولو گراؤنڈ کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کبھی جائیں گے تو بہت پرانے زمانے کی آبادی تھی، وہاں پولو گراؤنڈ تھا، پولو کھیلتے تھے، وہاں کے لیے میں نے روڈ بنوایا۔ ابھی اس وقت روڈ وہ آگے تقریباً آدھا سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح بگروٹ ویلی کے لیے روڈ بنوایا ہے، نیل نار تک ابھی بن گیا ہے۔ اس سے آگے میں نے 18 کروڑ کا اپنے دور میں ہی اپروو کر کے چھوڑا ہوا ہے، تاکہ آگے کسونا تک اس کا روڈ بگروٹ کے اندر بن جائے۔ یہ سارے ٹوریزم کے لیے تھے میرے حلقے کے حوالے سے۔ باقی جی بی کے حوالے سے تو پھر بہت سارے کام ہوئے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کے علاوہ بین الاقوامی لیول پر بھی میں امریکہ گیا ہوں، وہاں میں نے ٹوریزم، حالانکہ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا، اپنے خرچے پہ گیا ہوں، جا کے وہاں میں نے ٹوریزم کو پروموٹ کیا ہے، وہاں میں نے سیمینارز میں اور اس میں حصہ لیا ہے۔
لے کے میں نے ٹورزم کے حوالے سے گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کی ہے. یورپ گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, لندن گیا ہوں, جہاں بھی گیا ہوں میں نے ٹورزم کے اوپر وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہے گلگت بلتستان کو, تو آپ کے 5 سالہ دور میں نون لیگ کے 5 سال آپ نون لیگ میں رہے ہیں, تو اس میں ایسی کون سی رکاوٹ تھی کہ آپ کیوں نہیں بنا سکے گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ؟ نہیں تھی نیت کس کی؟ جو بھی ہماری جو حکومت تھی. اب دیکھو میں کسی کا نام لے کے خامخواہ وہ نہیں, کسی کو دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ ہماری جو نون لیگ کی حکومت تھی اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی گلگت بلتستان میں جو حکومت تھی, اور جس کی وجہ سے صوبہ نہیں بن سکا. اگر نیت ٹھیک ہوتی تو شاید یہ 5 سال پہلے صوبہ بن چکا ہوتا. بالکل. آج اگر بن سکتا تو اس وقت کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ آج ظاہر ہے وہی لوگ ہیں, وہی حالات ہیں, وہی پاکستان ہے, وہی حکومتیں ہیں, وہی وفاقی حکومتیں ہیں, وہی فوج ہے. آج فوج ہمارے پشت پہ کھڑی ہے اور فوج کہتی ہے کہ یہاں پہ صوبہ ہونا چاہیے. اس وقت بھی فوج کہتی تھی, یہ مجھے پتا تھا, اس وقت بھی فوج کا یہی کوشش تھی کہ یہاں پہ صوبہ بن جائے, ان کو آئینی حقوق مل جائے, اور یہاں پہ جو دشمن ہمارے نوجوانوں کو خراب کرتا ہے یہ خراب نہ کرے. کیونکہ یہ دیکھیں ایک احساس کمتری وہاں پہ موجود ہے لوگوں کے اندر, خاص طور پر نوجوان نسل کے اندر. آج کل ڈیجیٹل دور ہے, آپ کسی کو روک نہیں سکتے, اویئرنیس ہے. تو جب وہ احساس کمتری تھی تو ہمارا دشمن اس کے اوپر کیش کراتا تھا, اس احساس کمتری کو کر کے اس علاقے کو خراب کرنا چاہتا تھا, اور فوج کو اس بات کا بخوبی علم تھا. اس لیے وہ اس وقت بھی چاہتے تھے کہ یہ صوبہ بن جائے, لیکن اندر سے ہماری اپنی نیت ٹھیک نہیں تھی, جس کی وجہ سے حالانکہ میں نے ہر سال اس کے اوپر کوشش کی, اپنا ایک گروپ بنا کے, پارٹی کی طرف سے نہیں تھا وہ, نہ حکومت کی طرف سے تھا, لیکن میں نے اپنا ایک ہم خیال گروپ بنا کے ہر سال میں نے اس کے اوپر یہاں پریس کانفرنس کرتا تھا, جلد سے وہ یا کوئی اس طرح کی احتجاجی پروگرام ترتیب دیتا تھا, تاکہ ہمیں کم از کم یہ صوبہ مل جائے, لوگوں کو احساس ہو جائے. اور اللہ کے فضل سے اب تو اس کے اوپر کافی پیش رفت ہو گئی. اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے کہ صوبہ بن رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو جاتا ہے, اور جس نے بھی اس کے اوپر کام کیا اللہ ان کو. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں اپنے حلقے کے سپورٹر ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشنز آتے جاتے رہتے ہیں, بالکل, کہ ان کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا چاہیے, اور انسانیت کو معیار بنانا چاہیے. ہمیں فرقوں کو یا قومیتوں کو یا علاقوں کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے, بلکہ انسانیت کو زیادہ اہمیت دینا. اگر ہم سب سے پہلے انسان ہیں تو اس کے بعد سب کچھ ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ انسانیت کے بنیاد پہ کرنا ہے, اور آگے ہم نے جو بھی ان چیزوں کے اوپر قانون سازی ہو یا جو بھی ہو, میں ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسانیت کو بنیاد بنا کے ہم ان چیزوں کے اوپر کام کریں, تاکہ ہمارا علاقہ ترقی کر سکے, اور یہ جو نفرتیں ہیں, یہ جو آپس کی جو قدرتیں ہیں, یہ چیزیں ختم ہو جائے, اور ہمارا ایک علاقہ جو اتنا خوبصورت علاقہ ہے اس کو ہم گل و گلزار بنا سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. بہت جی ناظرین, آج آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک آپ کومنٹ سیکشن میں آپ دے سکتے ہیں. مجھے اپنے میزبان کاوش مہدی کو اجازت دیجیے, اگلے ایک ایسے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.